الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم قابل احترام بزرگ و بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک دن جو پہلے بھیجا ہے، آپ حضرات اجتماع کی پہلی عید ہے. جب پہلی عید صحیح لگتی ہے اس پر ساری کی ساری دیوار تعمیر ہوتی ہے. اگر پہلی عید اگر صحیح ہوتی ہے تو ساری کی ساری دیوار صحیح ہو جاتی ہے. اور اگر اجتماع کی اور دیوار کی اگر پہلی عید تھی، اگر اسی کو صحیح ترتیب سے لگانی پڑے، صحیح جوڑنی پڑے تو پوری دیوار ٹیڑھی ہو جاتی ہے. کہ ہمارے بزرگوں نے ایک خطہ وار جماعت بنائی ہے. ایک دن پہلے آئے ہیں، ٹھنڈی رات میں آپ نے یہاں قیام کیا ہے، تو ہمارے آنے کے مقاصد ہیں. ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو میزبان ہیں، میزبان. اور جو مجمع ظہر کی نماز کے بعد آئے گا، عصر کی نماز کے بعد آئے گا، یہ مجمع ہمارا مہمان ہے. اگر میزبان ہی بے فکر ہو جائے تو مہمانوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ خطے وار جماعت جتنے بھی ساتھی مسجدوں سے آئے ہیں، حلقوں سے آئے ہیں، یہ تو ہر حلقوں کے کریم ساتھی ہیں، حلقوں کے ذمہ دار قسم کے ساتھی ہیں، فکر مند ساتھی ہیں. ان کو جوڑنا، بار بار ان کے سامنے اعلان کرنا یہ غیر مناسب بات ہے. ہماری ذمہ داری کے ہمیں معلوم تھا کہ فجر کی نماز کے بعد کی مجلس میں ہمارے سامنے آئی، اور یہ 10 بجے کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں سارے کام بتائے جاتے ہیں، سارے کاموں کی رہبری کی جاتی ہے، اور ذمہ داری کے پورا کرنے پر اللہ کیا دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا وعدے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا بشارتیں ہیں، کیا انعام ہے، ان باتوں کو سنایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے تو آدمی کے جذبے بنتے ہیں، آدمی کے دل زندہ ہوتے ہیں، اس کے جسم کو بھی طاقت ملتی ہے، اس کی روحانی طاقت بڑھ جاتی ہے. یہ جو ہمارا مجمع ہے یہ خطے وار جماعتوں کا مجمع ہے. مختلف قسم کی جماعتیں ہمارے ہاں کام کر رہی ہیں، اور مختلف قسم کی جماعتوں کو ذمہ داری مشورے سے سونپی گئی ہے. لیکن تمام کو اجر جو ملے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برابر ملے گا. ایسا نہیں صرف پنڈال میں جو لوگ بات سنتے ہیں ان کو ہی اللہ تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے ہیں کہ سکینہ آسمان سے اترتا ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں اور فرشتوں کی قطار در قطار ان کے استقبال میں کھڑی ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، کہ مجلس میں بیٹھنے والوں تمہاری مغفرت کر دی، بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا. یہ صرف فضیلت پنڈال میں جتنے بھی ہمارے بزرگوں کے بیانات ہوں گے، یہ بیان سننے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ مشورے سے مجمع جہاں جہاں بھی جس جس علاقے میں کام کر رہا ہے ان کو جو جو ذمہ داری سونپی ہے، جس جگہ پر مجمع کو ذمہ داری ڈالی ہے، اپنی ذمہ داری کو یکسوئی کے ساتھ پورا کرنے پر یہ سارے کے سارے وعدے ان کے ساتھ ہیں. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے. یہ دنیا ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے، یہ خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے. ذمہ داری کے پورا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں ہیں. جو عربی کا مشہور مقولہ ہے المعونۃ علی قدر معونہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ ذمہ داری کے پورا کرنے پر ہے.
جو بندہ ذمہ داری کو پورا کرتا رہے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو اپنے آنکھوں سے دیکھے گا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں اترتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کو ذمہ داری پر اٹھایا، اور ذمہ داری کے پورا کرنے پر تم کو کیا ملے گا، اس کی بشارتیں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے صحابہ نے سنی۔ تو صحابہ ہر حال میں ذمہ داری کو پورا کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے وعدے ہیں اور بشارتیں ہیں ذمہ داری کے پورا کرنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو میرے بھائیوں ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ کل ایک رات اللہ کے راستے میں گزاری، ابھی تو ہمارے مہمان بھی نہیں پہنچے، ہمارا مجمع بھی نہیں پہنچا، اور سردی کی کڑکدار سردی میں آپ نے رات گزاری، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کیا ملا یہ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ایک صحابہ کی جماعت اللہ کے نبی کے سامنے آئی، جس جماعت کے ذمہ دار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ شام کا وقت ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کیا رات ہم یہی گزار لیں گے اپنے گھروں پر، اور فجر کی نماز کے بعد جلدی سے ہم نکل جائیں گے اللہ کے راستے میں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری رات جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں گزرے؟ الا تحبون ان تبیت خریف من خرائف الجنہ، کیا تم چاہتے نہیں ہو کہ تمہاری رات جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں گزرے؟ اللہ کے راستے میں رات کو گزارنا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ میں رات گزارنے کے برابر ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی کی حدیث پر ہمیں یقین ہے کہ ہم نے جنت کے باغیچے میں اللہ کے راستے میں رات کو گزارا ہے۔ یہ فضائل ہے، فضائل۔ اگر تم صبح میں نکلو گے تو تمہاری نسبت تمہارے گھروں کے ساتھ ہوگی، اور اگر رات کے وقت ہی نکلو گے تو تمہاری رات جنت کے باغوں میں گزرے گی۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہاں تک لکھا ہے لموقف ساعۃ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کا ٹھہرنا، تھوڑی دیر کا ٹھہرنا، لیلۃ القدر کی رات ہو، مسجد حرام ہو، بیت اللہ کے سامنے شب قدر کی رات میں رات گزارنے کی زیادہ اللہ کے راستے کی ایک گھڑی بہتر ہے، ایک گھڑی کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کے مجمع کو ذمہ داری پر اٹھایا تھا۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی کو فرمایا کہ آپ کو رات کو چوکی داری کرنی ہے۔ یہ ہوتی نا ہماری چوکی داری کی جو جماعت ہوتی ہے، یہ چوکی داری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ چوکی داری کرنا یہ خدمت ہے، اور خدمت کا اتنا بڑا اجر ہے۔ حدیث پاک میں لکھا ہے کہ شہادت کے بعد سب سے بڑا درجہ خدمت کا ہے۔ تو آپ نے ان کو فرمایا کہ سامنے والے تم کو مورچے کو سنبھالنا ہے۔ مورچہ بولتے ہیں سرحدی علاقے کو، بارڈر کو، کہیں کوئی دشمن اندر گھس نہ جاوے۔ تو ان صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں تیار ہوں۔ ان کا نام حدیث پاک میں انس ابن مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ صحابی اپنے اونٹنی پر بیٹھے اور وہاں سرحد پر حفاظت کے لیے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ پوری رات ہو گئی، فجر کی اذان کا، فجر کی جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا تمہارے سوار کا کیا ہوا جو رات کو میں نے نگرانی میں چوکی داری میں بھیجا تھا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو پتہ نہیں وہ کہاں گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہارا سوار آئے گا۔ ابھی آپ اتنا کہنے ہی والے تھے کہ سامنے سے جھاڑیوں کے درمیان سے وہ سوار اپنے اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے سوار ہوتے ہوئے حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے سب سے پہلا سوال کیا رات تمہاری کیسی گزری؟ کیا تم اپنی ذمہ داری کو تم نے پورا کیا؟ کیا تم نے تمہارا کوئی ذاتی کام تو نہیں کیا؟ ذاتی کام کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ نے مجھے رات کو چوکی داری کی بات کی، میں پوری رات اونٹنی پر بیٹھ کر چکر لگاتا رہا، صرف ایک نماز کے پڑھنے کے لیے اور اپنی قضاء حاجت کے لیے میں نیچے اترا ہوں۔ اس کے علاوہ میں اپنے ذاتی کام میں بالکل نہیں لگا۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن جن جماعتوں کو جو جو ذمہ داریاں سونپی ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا یکسوئی کے ساتھ، پرب والوں کی ذمہ داری الگ ہے، استقبال والوں کی ذمہ داری الگ ہے، چوکیدار والوں کی ذمہ داری الگ ہے، بیت الخلاء کی صفائی کرنے والوں کی ذمہ داری الگ ہے، پنڈال کے اندر کی صفائی کی ذمہ داری، پنڈال کے باہر کی صفائی کی ذمہ داری، یہ جتنی بھی ذمہ داریوں کی جماعت جتنی بنائی ہے
یہ تمام کی تمام جماعتیں اپنی اپنی ذمہ داری کو یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت سے پورا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو فرمایا قد اوجبت، کہ تم نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر دیا۔ ہمارے چوکیدار والے سنیں کتنی جو یہاں بیٹھے ہیں کہ اللہ کے نبی نے صرف اللہ کے راستے میں ایک رات چوکیداری کرنے پر آپ نے ان پر جنت کا وجوب بتلایا۔ قد اوجبت لک، کہ تو نے اپنے آپ پر جنت کو واجب کر دیا۔ پھر آگے کی بات بتائی، اگر تو کوئی نفل عمل بھی نہ کرے، نفل عمل نہ کرے تو بھی تیرے لیے گنجائش ہے، اللہ نے تیرا نام جنت کی فہرست میں لکھ دیا ہے۔ اللہ کے راستے میں رات گزارنے کا اتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازے کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو عمر فاروق نے فرمایا لا تصلی علیہ یا رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائے۔ حدیث پاک میں صراحت کا جملہ ہے فإنما هو رجل فاجر، یہ آدمی اچھا نہیں ہے، اس آدمی کی زندگی کے بارے میں تھوڑا ڈاؤٹ ہے، آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع کے سامنے پوچھا اے میرے صحابہ کی جماعت، یہ مرنے والے کا تم نے کوئی عمل دیکھا ہے، کوئی نیک عمل دیکھا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا نعم یا رسول اللہ، ہم نے ان کا ایک نیک عمل دیکھا ہے، انہ حرس فی سبیل اللہ، حرس لیلۃ فی سبیل اللہ، ہماری جماعت اللہ کے راستے میں چل رہی تھی اور اس مرنے والے نوجوان نے اللہ کے راستے میں رات کی چوکیداری کی تھی، رات کو نگرانی کی تھی، پوری جماعت آرام میں تھی، ہمارے سواریوں کی چوکیداری کی، ہمارے سامان کی چوکیداری کی۔ تو آپ نے فرمایا صفے بناؤ، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دنیا سے فراغت ہونے والے صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ اس کے جنازے پر پہنچے اور آپ نے کہا اصحابک یظنون انک من اہل النار وانا اشہد انک من اہل الجنہ، میرے نبی نے فرمایا تیرے ساتھیوں کا تیرے بارے میں یہ گمان ہے کہ تو جہنمی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا نبی ہو کر تجھے گواہی دیتا ہوں کہ تو جنت والوں میں سے ہے، کہ تو جنتی ہے۔ حالانکہ اس کی زندگی میں کچھ مسائل تھے، اور عمر فاروق جیسے صحابی کہنے والے کوئی ہوا میں تیر نہیں اڑایا تھا، بلکہ ان کے پاس تو پکی خبریں ہوتی ہیں، معتمد بزرگ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے، جن کے لبوں پر فرشتے تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اتنے بڑے صحابی جب ان کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھاوے، ہم لوگ ان کو غسل بھی دیں گے، ان کی نماز جنازہ ہم پڑھا لیں گے۔ آپ کی جیسی اتنی بڑی شخصیت، نبیوں کی سردار، آپ کا منصب ہے، اور آپ ایسے آدمی کی نماز جنازہ پڑھاوے مناسب نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے کی چوکیداری پر اور اللہ کے راستے میں جاگنے پر اتنی بڑی بشارت سنائی کہ تیرے ساتھی تیرے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، لیکن اللہ کا نبی تیرے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ تو جنتی ہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کی زندگی کے اندر کچھ مسائل ہوں گے، کوئی کمی ہوگی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے کی صرف ایک چوکیداری کرنے پر اور نگرانی کرنے پر اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے پر آپ نے ان کو جنتی بتایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اجتماع کے موقع پر جو ذمہ داریاں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ہم کو سونپی ہیں، ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے پر کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں سے فرمایا بھئی یہاں رات کو چوکیداری کرنی ہے، رات کو نگرانی کرنی ہے، دشمن کا خطرہ ہے۔ دو صحابی کو فرمایا، دو صحابی وہاں رات کو جاگ رہے تھے، برابر چوکیداری کر رہے تھے۔ ایک صحابی کو آپس میں مشورہ کیا کہ میں جب دونوں جاگیں گے تو ایک کام کرو، میں جاگتا ہوں، تم تھوڑا سا آرام کر لو، جب مجھے آرام کا تقاضا ہوگا تو تم کو جاگنا ہے۔ مشورہ ہو گیا۔ جو صحابی سوئے ہوئے تھے اور ایک صحابی جاگ رہے تھے، دیکھا میں کھڑے کھڑے صرف جاگتے جاگتے کیا کروں گا، لاؤ میں نماز پڑھنا شروع کر لوں، اور نماز کی نیت باندھ لی اور سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ صحابہ کی زندگیوں میں عملوں کا شوق تھا، وہ وقت کے بڑے پابند تھے اور وقت کے بڑے قدردار تھے۔ جیسے آج ہمیں مال کا شوق ہے، ہمیں چیزوں کا شوق ہے، صحابہ کی وہ تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت کی مبارک محنت سے فرمائی تھی
کہ صحابہ کے اندر عمل کرنے کا شوق تھا، نیکی کرنے کا شوق تھا، اپنے وقت کی بڑی قدر کرتے تھے، اپنے وقت کو وصول کرتے تھے۔ جیسے ان صحابی نے نماز کی نیت باندھی، نماز کی نیت کے باندھنے کے بعد کہیں سے تیر آیا جو ان کے بدن میں چبھ گیا، خون گر رہا ہے، دوسرا تیر آیا پھر بھی خون بہہ رہا ہے، اور جو تیر ہوتے تھے وہ لوہے کے تیر ہوتے تھے، یہاں تک کہ تیسرا بھی تیر آیا، ان کے بدن خون سے تربتر ہونے لگا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ خون کی حالت میں نماز ٹوٹتی ہے کہ نہیں ٹوٹتی، یا علماء اور فقہا کے درمیان کا مسئلہ مختلف ہی ہے، لیکن میں ایک بات ذمہ داری کی بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں نماز کو اگر میں پڑھتا رہوں گا، خدا نخواستہ بار بار اگر میرے پر تیر لگتے رہیں گے تو میں شہید ہو جاؤں گا، تو ذمہ داری ادھوری ہوگی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے مورچہ سنبھالنے کے بارے میں کہا ہے اور مجھے ذمہ داری پر یہاں کھڑا کیا ہے۔ اپنے ساتھی کو جگایا کہ بھائی اٹھ جاؤ۔ ان ساتھی نے دیکھا کہ ان کا تو بدن خون سے تربتر ہے اور ان کے بدن پر تو تین تیر لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا بھائی تو سویا ہوا تھا، میں فارغ تھا، میرے دل میں سوچا ابھی وقت ہے، لاؤ میں اللہ کے سامنے عبادات میں کھڑے ہو جاؤں اور رات کی تنہائیوں میں اللہ کا تعلق بناؤں اور رات کی تنہائیوں میں اللہ کی لذت کو اپنے قلب میں حاصل کروں۔ اس میں نماز کی نیت باندھ لی، لیکن ایک تیر آیا، میں نماز پڑھتا رہا۔ مجھے نماز کے پڑھنے کا اتنا شوق تھا اور نماز کے پڑھنے میں مجھے اتنا اللہ کا قرب مل رہا تھا کہ میرا دل نہ چاہا کہ میں نماز کو توڑ دوں۔ پھر دوسرا تیر آیا، تیسرا تیر آیا، میں نے سوچا اگر بار بار تیر آتے رہیں اور میں اگر شہید ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے جس ذمہ داری پورا کرنے کے لیے ہم کو کھڑا کیا ہے، اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں ہوگی تو مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے میں نے نماز کی نیت، نماز کو مختصر کر کے نماز کو پورا کر لیا، ورنہ اگر مجھے ذمہ داری پر اگر میں نہ ہوتا تو مجھے عمل کا اور نماز کا اتنا شوق تھا کہ میں اپنی جان کو اللہ کے راستے میں شہید کروا دیتا، لیکن نماز کو میں کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ صحابہ کرام کے مجمع کو اپنی ذمہ داری کا احساس تھا کہ ذمہ داری کے پورا کرنے پر کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مددیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بڑے بڑے وعدے ہیں۔ اس لیے ایک مرتبہ حضرت معین الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ والی مسجد میں تھے، نظام الدین میں، اور گشت شروع میں کام بالکل نیا نیا تھا، کام کی ابتدا تھی، کچھ میواتی لوگ مرکز میں ہوتے تھے، ابھی تو دہلی میں بھی کام شروع نہیں ہوا تھا۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پڑوس کے ملکوں کے بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، فیصل آباد کے تھے، حضرت کو استقبال میں کھڑا کیا۔ یہ جو ہماری استقبال کی جماعتیں، ہماری جو استقبال کی جو ہماری جماعتیں ہیں، آنے والے مجمع کا استقبال کرنا، آنے والے مجمع کے سامنے استقبال کرنا، تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ استقبال میں تھے۔ ابھی اس زمانے کی طرح تو ماحول نہیں بنا تھا کہ جب جماعتیں گشتے میں نکلتی ہیں تو لوگ جماعتوں کے ساتھ مسجدوں میں آتے ہیں، یا نقد ساتھیوں کو لے کر مسجدوں میں لایا جاتا تھا۔ بہت دیر سے استقبال میں کھڑے تھے تو دل میں سوچا ابھی کوئی آ نہیں رہا ہے، لاؤ میں عوامین کی 6 رکعت نماز پڑھ لوں۔ عوامین کی نیت باندھ لی، وہ شوق تھا بزرگوں کی صحبت کی برکت سے اور دعوت کی مبارک محنت کو اپنے دلوں میں لینے کی وجہ سے ان کی زندگیاں عمل پر پڑی تھی کہ وقت کی قدر کرتے ہوئے عمل کرنے کا جی چاہتا تھا کہ میں عمل کو کر کے میں اللہ کا قرب کو حاصل کروں۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بستر مرگ پر ہے، بیمار ہے، اور ایک ساتھی مسجد کے اندر آیا اور مسجد میں آنے کے بعد ادھر ادھر اس نے دیکھا اور چلا گیا۔ جیسے مولانا صاحب نے دیکھا کہ ایک ساتھی مسجد میں، بنگلے والی مسجد میں آیا ہے، تو حضرت نے کہا بھائی ہے کوئی انسان جو اس کی ملاقات کرے، اس کا استقبال کرے؟ تو حضرت مفتی صاحب تو نماز میں مشغول تھے، مولانا صاحب چارپائی سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اندر دل میں درد تھا، امت کو دین پر لانے کا اور دین کے مٹنے کا درد تھا۔ میری مسجد میں کوئی انسان آیا ہے، کوئی استقبال میں موجود نہیں ہے۔ جیسے وہ ساتھی مسجد سے باہر چلا گیا، حضرت مولانا صاحب کی تو آنکھوں میں آنسو تھے، تڑپ رہے تھے اندر مسجد میں بیٹھے بیٹھے۔ مفتی زید العابدین صاحب نماز کے بعد آئے کہ حضرت کیا بات ہے، آپ نے آواز لگائی؟ فرمایا بھائی تم کہاں تھے؟ کہاں میں یہاں تھا، میں نے دیکھا کوئی ساتھی گشت میں سے واپس نہیں آ رہا تو میں نے سوچا اتنا وقت ہے تو میں عوامین کی نماز پڑھ لوں۔ فرمایا کہ تم کو عوامین کی نماز پڑھنی تھی تو اپنی جگہ پر کسی اور کو طے کرتے، پھر عوامین کی نماز پڑھتے۔ میری مسجد میں ایک انسان آیا اور اس کے سامنے اللہ کے دین کے بعد ہم نے نہیں سنائی تو مجھے اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ یہ اپنی ذمہ داری کا احساس تھا۔ ہمارے جتنے بھی ہمارا مجمع، یہ ہے جو مجمع ہمارا بیٹھا ہے، یہ ہمارا پورا مجمع یہ خطے وار جماعت کا مجمع ہے۔
اور خطے وار جماعت کا مجمع، یہ مجمع ذمہ داروں کا مجمع ہے، یہ مجمع فکر مندوں کا مجمع ہے، اور ایک رات پہلے آیا ہے، اجتماع کی پہلی اینٹ ہے۔ آنے والا مجمع جیسے کہ ہمارے ہاں آئے گا، آنے والا مجمع کا سب سے پہلے سامنا کس سے پڑے گا؟ پارکنگ والوں سے پڑے گا۔ یہ پارکنگ والے بیٹھے ہیں، سب سے پہلے جو ہمارے مہمان آئیں گے، دور و دراز سے لوگ آتے ہیں، اور اس میں مالدار بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، تھکے ماندے بھی ہوتے ہیں، تندرست بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کا سامنا کس سے پڑے گا؟ پارکنگ والوں سے پڑے گا۔ اب پارکنگ والوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اجتماع میں جو پارکنگ کے جو ساتھی ہوتے ہیں، جن کو پارکنگ کی ذمہ داری ہے، ہمارے یہاں کوئی سٹی بجانے کا کام نہیں ہے، ہم پولیس والے نہیں ہیں، ہم پارکنگ والے ہیں۔ نہ ہم کو تنخواہ ملتا ہے، نہ ہم کو کوئی پگار ہمارا طے کیا ہے، نہ ہماری کوئی سیلری طے کی ہے، نہ کوئی ہم کو ہدیہ ملتا ہے، بلکہ ایک ذمہ داری مشورے سے ہم کو دی گئی کہ آنے والا مجمع جب گاڑیوں سے نیچے اترے گا تو پہلے سب سے پہلے ہماری ذمہ داری، ہم ڈنڈا نہ رکھیں، ہمارے پاس نہ ڈنڈا ہو، نہ ہمارے پاس سیٹی ہو، بلکہ مسکراتے چہرے کے ساتھ، حدیث پاک میں ہے مسکراتے چہرے کے ساتھ کسی کو ملنا بھی صدقہ ہے۔ ہم نے صدقے کی صرف ایک ہی شکل سمجھی ہے کہ بھئی کسی پر مال کو خرچ کرنا یہی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقے کی بہت ساری شکلیں بتائی ہیں۔ تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے، کسی ایمان والے کے سامنے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ بنا کر لقمہ کھلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقے کی بہت ساری شکلیں بتائی۔ ایک مسلمان کے سامنے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ استقبال والے ساتھی بھی گیٹ پر ہوں گے جہاں سے ہماری گاڑیاں پارکنگ ہوتی ہیں، اور ہمارے پارکنگ کے ساتھی بھی ہوں گے، تو جیسے ہی گاڑی آوے نا تو ہمارے ہاتھ ہماری باہیں کھل جاوے، اہلاً و سہلا، مرحبا مرحبا مرحبا، خوش آمدید، تمہارا آنا مبارک، تمہارا آنا مبارک۔ سمجھے گا میرا بیٹا اس طریقے پر مجھے نہیں ملتا، میرا ابا مجھے اس طریقے پر نہیں ملتا، میرا پڑوسی مجھے اس طریقے پر نہیں ملتا، میرا بھائی مجھے اس طریقے پر نہیں ملتا۔ یہ کئی سے مسلمان ہیں، نہ میں ان کو جانتا ہوں، یہ اجنبی لوگ ہیں، لیکن مجھے کتنی محبت کے ساتھ ملتے ہیں۔ ایک انسان کے سامنے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا صدقہ ہے۔ یا تو ہزاروں کا، 10,000 کا، 12-15,000 کا مجمع آئے گا، آپ کو کتنا صدقے کا اجر ملے گا۔ یہ جتنے بھی لوگ اجتماع کے اندر آئیں گے نا، وہ سارے ایک ایک نیکی کو لے کر گھروں پر جائیں گے، لیکن خطے وار کا مجمع جو ہماری جماعت ہے، اگر اپنی ذمہ داریوں پر ہے، اپنی ذمہ داری اگر پوری کی ہے تو لاکھوں اور کروڑوں نیکی اپنے اپنے گھروں پر لے کر واپس لوٹیں گے۔ تو سب سے پہلے آنے والے مجمع کا ان کا تعلق، ان کا رابطہ، ان کا کانٹیکٹ پارکنگ کی جماعتوں سے ہوتا ہے، تو پارکنگ والے ان سے اچھا استقبال کریں، ان سے مسکرا کر ملے، کھلتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا یہ صدقہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں تمام صحابہ کرام کا ایک ہی جملہ ہے کہ حضور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی سب سے بڑی خوبی تھی، اور اللہ کے نبی کی سب سے بڑی صفت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہر انسان کو بہت ہنستے چہرے کے ساتھ ملتے تھے۔ بلکہ میرے نبی کے صفات میں لکھا ہے جب آپ کسی کے سامنے بات کرتے تھے نا تو مکمل متوجہ ہو کر بات کرتے تھے، اپنا پورا چہرہ مخاطب کے سامنے ہوتا تھا، نہ ادھر دیکھتے تھے نہ ادھر دیکھتے تھے۔ ابھی جلد بازی میں ہمارا یہ حال ہو چکا ہے، ایک ہاتھ سے ہم نے مسافہ کر لیا، اور مسافہ کرتے وقت نہ ہم نے سلام کہا، حالانکہ مسافے کی ابتدا سلام ہے اور سلام کی تکمیل مسافہ ہے۔ سلام کرو، مسافہ کرتے وقت دعا کرو، اور حدیث پاک میں ہے تصافحوا تذهب الغل، اگر مسافہ کرو گے نا تو پروردگار عالم مسافے کی برکت سے اللہ پاک تمہارے دل کی بڑی بڑی بیماریوں کو دور کر دے گا۔ دلوں کے کینہ جو دور ہوتے ہیں مسافے سے ہوتے ہیں، اور میرا نبی نے فرمایا سلام کروں گے تو محبتیں بڑھے گی۔ آنے والے مجمع کو سلام کرنا، اللہ کے نبی نے حضور نے فرمایا کیا میں تم کو ایسا عمل بتاؤں اگر تم لوگ کرنے لگو نا، اس عمل کے کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں محبت کو ڈال دے۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تم کو ایسا عمل بتاؤں، تھوڑی آواز آہستہ کرو، اگر میں تھوڑا اب بتاؤں، اگر تم ان عمل کو کرنا شروع کرو تو پروردگار عالم عمل کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں میں محبت کو ڈال دے۔ پھر آپ نے فرمایا افشوا السلام بینکم، تم آپس میں سلام کا رواج رکھو، تم آپس میں سلام کا رواج رکھو، سلام کے کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔
اور مجمع الزوائد کی روایت ہے کہ جو انسان دن میں 20 انسانوں کو سلام کرتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اگر 20 انسانوں کو تم نے سلام کیا، 20 کا مجمع بیٹھا ہوا تھا، آپ نے سلام کر دیا، 20 نے سلام کا جواب دے دیا، یا آپ نے فردن 20 انسانوں کو سلام کیا، تو میرے نبی نے فرمایا 20 انسانوں کو سلام کرنے پر جنت واجب ہے۔ یہ استقبال کی جماعتیں اور یہ پارکنگ کی جماعتوں کو نیکیاں لوٹنے کا ٹائم ہے۔ کروڑوں نیکیاں ان کے خزانوں میں آئے گی، اور چھوٹے چھوٹے عمل بڑی بڑی خیر کا ذریعہ بنیں گے، اور چھوٹے چھوٹے عمل زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس سے اپنی ذمہ داری کو اس طریقے پر پورا کرنا جس طریقے پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کو سلام کرے، ان سے مصافحہ کرے، اور پوچھے بھائی آپ گاڑی کو اچھی جگہ پر ٹھہراوے کہ آپ کو واپس جانے میں تکلیف نہ پڑے۔ بالکل غصے کے انداز میں نہ ہو۔ ہر آنے والا مجمع ڈسپلن والا مجمع نہیں ہوتا، آنے والے بہت سے گرم دماغ کے بھی ہوتے ہیں اور ٹھنڈے دماغ کے بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں ہمارے جوہا پورا سرکٹ میں پتہ ہے احمد آباد شہر میں ہم لوگ گاڑیاں کیسے چلاتے ہیں۔ یہی مجمع ہمارے پاس پہنچے گا تو ہمیں ان کو اس طریقے پر محبت کے ساتھ اور پریم کے ساتھ ان کی گاڑیوں کو سیٹ کراوے، پھر کہے بھائی آپ کی گاڑی یہاں رہنے والی ہے یا آپ کی گاڑی آنے والے ساتھیوں کو چھوڑ کر واپس جانے والی ہے۔ اگر واپس جانے والی گاڑی ہے تو پارکنگ والے ان کی گاڑی کو راستہ بتا دے، اگر گاڑی یہاں رہنے والی ہے مکمل اجتماع کے مکمل تک تو گاڑی کو وہاں اچھی جگہ پر ٹھہراوے تاکہ دوسری گاڑی صحیح جگہ پر سیٹ ہو سکے۔ یہ پارکنگ والوں کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے مجمع کو اچھی طرح پر ان سے ملے، اور دیکھیں اجتماع میں تھکا ہوا مجمع آتا ہے، کسی کے ہاتھ میں سامان زیادہ ہے، استقبال کی جماعت یہاں بیٹھی ہے، 10-15 جماعتیں ہوتی ہے یہاں۔ استقبال کی جو جماعت ہوگی جو سب سے پہلے آنے والے مجمع کا استقبال کرے گی، استقبال والے ساتھی بھی وہاں ہوں گے اور پارکنگ کے ساتھی بھی وہاں ہوں گے۔ دیکھیں کہ بھئی کوئی ساتھی معذور ہے، کوئی بوڑھے میاں ہے، ابھی چلے دیکھا کہ بوڑھے میاں آئے ہوئے ہیں اور سردی کا سامان زیادہ لے کر آئے ہیں، ٹھنڈی ہے، رات یہاں گزارنی ہے، تو لو چچا میں تمہارے سامان کو اٹھا لوں۔ تم کون سے حلقے سے آئے ہو؟ تم ابراہیم حلقے سے آئے ہو، محمدی حلقے سے آئے ہو؟ پارکنگ والے ساتھیوں کو یہ پتا ہو کہ کون سے حلقے کہاں ہیں، کون سے حلقے کہاں ہیں اور ان حلقوں کا نمبر کیا ہے۔ اگر کوئی بیچارہ معذور ساتھی ہے تو ان کے سامان کو اٹھا کر، لیکن پارکنگ کے ذمہ دار جو ہو وہ ان کے مشورے سے جاوے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا، استقبال کے پاس تھوڑے ساتھی زیادہ ہیں، پارکنگ والوں کے تھوڑے ساتھی زیادہ ہیں، تو ایک جو ساتھی ایک خدمت کر لے کہ بوڑھے میاں کو، معذور ساتھی کو ان کا سامان کندھے پر اٹھا کر ان کو ان کی جگہ پر پہنچاوے۔ کیا وہ تم کو دعا دے گا کہ میرا بیٹا میرے جوتے نہیں اٹھاتا، میرا بیٹا کبھی میرا بیگ نہیں اٹھاتا، میں خود اکیلا مسجد میں جاتا ہوں، بازار میں جاتا ہوں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ختم نبوت کے طفیل اس مجمع کا وہ کیریکٹر بنا ہے اور اس مجمع کے وہ اخلاق بنے ہیں۔ آج دیکھو ایک ٹریفک میں گاڑیوں کو سیٹ کرنے والا پارکنگ کا ساتھی میرے سامان کو اٹھایا، چچا آپ کو پانی پینا ہے؟ استقبال کے قریب پانی کا پرب بھی ہوگا، ان کو ٹھنڈا پانی پلا دے، کیا خوش ہوگا۔ ان کو پانی پلا دیا اور فرمایا چچا آپ کو پیشاب سے فارغ ہونا ہے، آپ 30 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ہیں، ہاں کہ مجھے پیشاب سے فارغ ہونا ہے، لو سامان میرے پاس یہاں رکھتا ہوں۔ ان کو لے کر بیت الخلاء میں جا کر ان کو پیشاب وغیرہ سے فارغ کرا کر ان کو ان کی جگہ پر چھوڑ دے۔ یہ ذمہ داری پارکنگ والوں کی ہے۔ جیسے وہ ساتھی ہمارے خطے کے اندر آ گیا، اب ماشاءاللہ ابراہیم حلقے میں وہ ساتھی ابراہیم حلقے کا ہے، محمدی حلقے کا ہے، الفضل حلقے کا ہے، نور حلقے کا ہے، حسینی پارک کا حلقہ ہے، تو یہ ہمارا خطے وار کا مجمع تو وہی بیٹھا ہوگا۔ آؤ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے آئے آپ؟ آٹو میں آئے، آپ گاڑی میں آئے، آپ بائک پر آئے، آؤ ماشاءاللہ۔ دیکھو بھائی ان کو وہاں بٹھاوے۔ آپ کو کوئی پانی کی ضرورت ہے، میں پانی کو لے کر آؤں۔ آپ کو استنجا کی ضرورت ہے، دیکھو سامنے ہے استنجا ہوتا ہے، آپ وہاں جا کر استنجا کر لو۔ اور دیکھو اب ساری ضرورت کے اسباب آنے والے ساتھی کو بتا دیں اپنے اپنے خطے میں، آپ کا بستر یہاں لگا دو، رات کو آپ کو یہاں قیام کرنا ہے، اور پوری اجتماع کی مجلس ان کے سامنے بتا دو۔ یہ ذمہ داری آنے والے مجمع کی ہے، یہ ذمہ داری سمجھنے کی ہے کہ ہم کو جو اللہ نے پہلے بھیجا ہے نا، ہمیں ایک رات اجتماع کے میدان میں ٹھنڈی کے موسم میں گزاری ہے۔ ہمارا کام ہے آنے والے ہمارے خطوں کا مجمع، ہمارے حلقوں کا مجمع، ہمارے مسجدوں کا مجمع جیسے کہ ہمارے پاس پہنچے کھڑے ہو جاوے، ان کا معانقہ کرے، سلام کرے، مصافحہ کرے۔ دیکھو بھائی اب چادر بچھا دو، ماشاءاللہ آپ یہاں چادر بچھا دو، یہ ہمارا حلقہ ہے، پوری باتیں بتا دے۔ اور ان کو چونکہ نئے مجمع کو پتہ نہیں ہوتا
بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ پیشاب خانہ کس طرف ہے، کھانے کا زون کس طرف ہے، کھانے کی ٹکٹ کہاں ملتی ہے. تو یہ ہمارے ساتھی پوری ترتیب بتا دے، دیکھو کھانے کی ٹکٹ یہاں ملتی ہے. اگر وہ بوڑھا انسان ہے، معذور انسان ہے، لاؤ پیسے لاؤ، میں آپ کی ٹکٹ کو لے کر آتا ہوں اور ہم نے ساتھ میں کھانے جائیں گے. تو مجمع کتنا خوش ہوگا. وہ ایک مرتبہ نہیں، اس اجتماع میں ہمارے اخلاق کو دے کر یہ نیا مجمع اپنی مسجدوں میں ہم سے جڑے گا، ہمارے حلقے میں ہم سے جڑے گا. اور جب بھی اجتماع ہوگا وہ کہے گا بھائی وہاں تو فرشتے قسم کے لوگ ہیں، فرشتے قسم کے لوگ ہیں. جب بنگلہ دیش کا اجتماع ہوتا ہے نا، تو بنگلہ دیش کا اجتماع جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں کے مقامی ساتھی آنے والے مہمانوں کا ایسا استقبال کرتے ہیں، پانی کی بوتلیں لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ان کے گاڑیوں کے شیشے کو صاف کرتے ہیں، ان کے پاس ناشتے ہوتے ہیں ان کو ناشتہ کراتے ہیں. تو آنے والا مجمع اتنی دعائیں دیتا ہے. مشہور جملہ سنا ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے. عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. تو ہمارا ساتھی ہمارے خطے میں آ گیا تو ہمارے خطے وار جماعت کے جو ساتھی ہیں ان ساتھی کے سامنے ساری مجلسیں بتا دے، ساری ضروریات کی جگہ بتلا دے. کھانا یہاں ہے، چائے کی ہوٹل یہاں ہے، وضو کرنے کے نل یہاں ہے اور پانی پینے کا پرب یہاں ہے. تو ساتھی کتنا خوش ہوگا. ہماری زون کی جماعتیں بھی ماشاءاللہ کام کر کے 3 جماعتیں ہماری زون کی جماعتیں پہنچی گئیں. تو اس میں زون کی جماعتیں تھک کر آئی ہیں، نہ معلوم کہاں کہاں راتوں کو قیام کیا ہوگا، کن لوگوں نے درختوں کے نیچے قیام کیا ہوگا، اور پنڈال کے اندر وہ لوگ آئے ہوں گے بالکل نئے قسم کے مجمع کو لے کر آئے ہوں گے جنہوں نے کبھی اجتماع کو نہ دیکھا تھا، نہ اجتماع کو سنا تھا، نہ کبھی ہمارے بزرگوں کی زیارت کی تھی. وہ مجمع جیسے بھی ہمارے ساتھ ان مجمع کو لے کر آوے، ہم ان کو اپنے پاس بٹھاوے، چادر بچھاوے، ان کا استقبال کرے اور ان کی ساری ضرورتوں کا خیال کرے. اور اس خطے وار جماعت کے ساتھیوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو مجلسوں میں بٹھانا، جو بھی خطے میں آوے، زون کے ساتھی آوے، ہمارے ساتھی آوے، ان کو جیسے کہ مجلس شروع ہو جاوے، ہمارے بزرگوں کی بات شروع ہو جاوے، اس مجمع کو جوڑنا نہ پڑے جیسے بھی جوڑا آپ کو، اس مجمع کو جوڑنا نہ پڑے. اگر ہم کو جوڑنا پڑے گا تو آنے والا مجمع منتشر ہو جائے گا. ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسے کہ اذان ہو جاوے اور تخت سے اعلان ہو جاوے کہ بقیہ نمازوں کے بعد انشاءاللہ دین کی بات ہوگی، ہمارے خطے کے 5 جو 6 ساتھی کے وہ کھڑے ہو کر اپنے خطے کے تمام ساتھیوں کو آگے بٹھاوے، تمام ساتھیوں کو آگے بٹھاوے کہ بھئی دیکھو اپنے بستر کو چھوڑ دو، ہماری سونے کی جگہ یہاں ہے، بات سننے کی جگہ یہاں نہیں ہے. ہم جتنا ہو سکے قریب ہو کر بات سنیں. اپنا گھر چھوڑ کے تم یہاں آئے ہو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہو، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آئے ہو، اپنی دکانوں کو چھوڑ کر آئے ہو، اپنی مشغولی کو چھوڑ کر آئے ہو، تم ایک بستر چھوڑ نہیں سکتے. بہت سے لوگوں کی عادت ہے بستروں پر ہی بات سنتے ہیں، مائک کی بات کی آواز تو دور تک پہنچے گی. اور ہمارے بزرگوں کو بہت درد ہوتا ہے جب مجمع نہیں جمتا. اور وہ ہم تو صرف 2 دن یہاں ہوتے ہیں، مستقل 7 تاریخ سے وہ لوگ سفر میں ہیں، وہ 14 جنوری 15 جنوری تک ان کے اسفار پورے گجرات کے ہیں. نہ معلوم کے اسفار آگے کہاں کہاں ہوں گے. اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرماوے اور ان کی سفر اللہ دنیا میں ہدایت کا نجات کا ذریعہ بناوے. ہم 2 دن ان کو ہم ساتھ دیں. اور یہ ساتھی اگر تم ہی باہر نکل گئے کہ میں اعلان ہوا اور باہر نکل گئے، پیشاب کرنے جا رہا ہوں، پخانہ کرنے جا رہا ہوں، تو نئے مجمع کو کون جوڑے گا؟ ہمارے ساتھی ہر نماز کے بعد کی جو مجلس ہے، ہر نماز کے بعد کی مجلس میں ہمارے خطے وار جماعت کے ساتھی آواز نہ کرے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پریم کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ ان کو آگے بیٹھو، ماشاءاللہ آگے بیٹھو. اگر یہ 15 حلقے کے ساتھی، خطے وار جماعت کے ساتھی اگر اپنی ذمہ داری پر مکمل رہیں، کیونکہ مجمع کو جوڑنے کی ضرورت پڑے گی، طاقت والوں کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. دیکھو ذمہ داری کے پورا کرنے پر جنت کی بشارت ہے، ذمہ داری کے پورا کرنے پر تو جنت کی بشارت ہے. یہ مجمع کہاں جا رہا ہے؟ ذمہ داری کے پورا کرنے پر تو بے جنت کی بشارت ہے. یہ عمل ہمارے سامنے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذمہ داری کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. اور جو زون کی جماعتیں جو ہمارے ساتھ آئی ہیں، تو زون کے جو ہمارے نئے ساتھی جو مختلف دیہاتوں سے آئے گئے، جہاں مسلمانوں کی 3 مکان ہیں، 4 مکان ہیں، ہم ان کا سپورٹ کریں، اجتماع عمل میں ان کو جوڑے، اجتماع عمل کے وقت ان تمام کو جوڑے. اور اس کے بعد جب انفرادی وقت شروع ہو جاوے، اجتماع عمل کے بعد جب انفرادی وقت شروع ہو جاوے، تو انفرادی وقت میں ان کو کیا کرے؟ ان کو لے کر کہے چلو بھائی، ضرورت سے فارغ ہو جاتے ہیں اور ان کو چائے پلا دی، ان کو پانی پلا دیا. اللہ اگر آپ کو ہمت دے تو ان کی ٹکٹ بھی کھانے کی نکلوا دی.
اور اتنی طاقت نہیں ہے تو یوں کہ دیکھو بھائی 40 روپے کی ٹکٹ ہے، 20 روپے آپ نکالو، 20 روپے آپ نکالو، تو آپ کو اخلاق آپ کے ان کے سامنے آئیں گے اور ان کی بھی جان مال لگ جائے گا۔ یوں کر کے نئے نئے مجمع کو قریب کرنا۔ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مکی فرمایا کرتے تھے پہلے نگلے گا پھر نکلے گا۔ کیا فرماتے تھے؟ بولو، پہلے نگلے گا پھر نکلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اللہ کے نبی نئے نئے مجمع کو کھانا کھلا کر ان کو دین سے قریب کرتے تھے۔ ہم نے جتنی ہماری زون کی جماعتیں کام کر کے آئی ہیں، یہ آنے والے نئے مجمع کو اگر ہم نے کھانا کھلا دیا اور ان کو وقت پر ان کو بزرگوں کی مجلسوں میں جوڑا، دین کی باتوں میں جوڑا اور انفرادی وقت میں ان کی ذہن سازی ہم کرتے رہے، تو وہ جب بھی ہماری جماعتیں 3 دن کے عنوان سے ان کی بستیوں میں جائے گی یا دوسرے گشت کے عنوان سے جماعتیں ہماری وہاں جائے گی یا چلے میں ہماری زون کی جماعتیں نکلے گی، وہ ہمارا ساتھی ہمارے استقبال کے لیے تیار ہوگا، اپنے گھر کو خالی کر دے گا۔ 2 دن کے اجتماع کے ہماری اخلاق اور ہماری خدمت سے اس کا دل اتنا نرم اور اتنا موم ہو جائے گا اور اپنی بستی میں جا کر کہے گا ارے لوگوں تم کیسی تبلیغ والوں کے بارے میں بات کرتے ہو، میں جا کر آیا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے۔ مشہور وہ روایت آپ نے سنی ہوگی، ایک دیہاتی نئے نئے علاقے سے آیا اور اس نے پیشاب مسجد میں کر دیا۔ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ مسجد میں پیشاب کر لیتا ہے تو مسجد کے سارے ساتھی چیخ اٹھتے بھائی کیا لے کر آتا ہے بچے کو۔ ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی کو نہ ہم نے پڑھا ہے نہ میں نے اور آپ نے سمجھا ہے۔ صحابہ کرام ناراض ہو گئے، دیہاتی تو نے مسجد کے اندر پیشاب کر لیا۔ اس زمانے کے اندر تو زمین تھی۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، دیہاتی کو مکمل پیشاب کرنے دیا۔ جب اس نے مکمل پیشاب کر لیا، پیشاب کو مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو محبت سے بلایا اور صحابہ کو فرمایا، صحابہ کو کام سونپا کہ وہاں پانی ڈال دو۔ جب پانی ڈال دو گے زمین خشک ہو جائے گی تو زمین آٹومیٹک پاک ہو جائے گی۔ پھر آپ نے ان کو بٹھا کر محبت سے بات فرمائی۔ محبت وہ پودا ہے، محبت کا پودا زمین پر نہیں اگتا، محبت کا پودا تو دلوں پر اگتا ہے۔ جب لوگوں سے ملاقات کرو تو دل کی صفائی سے بات کرو، جب دھول ہٹتی ہے تو آئینے بھی چمک اٹھتے ہیں۔ جب لوگوں سے ملو نا تو محبت سے ملو، دل کی صفائی کے ساتھ ملو۔ جب دھول آئینے پر سے ہٹ جاتی ہے تو آئینہ بھی چمک اٹھتا ہے۔ وہ دیہاتی اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی حرمت بتائی، اللہ کے گھر کی عزت بتائی، اللہ کے گھر میں آنے والے کا اکرام بتایا۔ اتنا خوش ہوا واپس گیا ہے اپنے علاقے میں اور علاقے میں جا کر کہا ہے ماں زجرنی، اس نبی کے پاس میں آیا ہوں جس نبی نے نہ مجھے ڈانٹا ہے نہ مجھے برا بھلا کہا ہے۔ وہ دیہات کے پورے لوگ میرے نبی کے اخلاق پر ایمان قبول کر لیا۔ یہ ڈانٹ ڈپٹے کا مجمع نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، ایک یہودی آیا اور حضور کے گھر پر رات کو قیام کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر اس کو سلایا۔ رات کو اس کو تکلیف ہو گئی، اس نے پاخانہ کر لیا اور پاخانہ کر کے اس کو شرم آئی۔ صبح جلدی اپنے علاقے میں پہنچ گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب تہجد کے وقت آپ اٹھے ہیں تو دیکھا کہ پورا کا پورا بستر گندگی سے بھرا ہوا ہے۔ سرکار مدینہ کے بستر پر کسی کو سونے کا موقع ملے اور وہ بھی گندگی سے بھر دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کچھ نہیں کہا، آنے والے مہمان کا اکرام کرتے ہوئے آپ نے پوری گندگی کو صاف کر رکھے تھے۔ یہودی اپنی تلوار کو بھول گیا تھا۔ وہ اپنی تلوار کو جب لینے کے لیے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پاخانہ کو صاف کر رہے ہیں اور میرے نبی کا چہرہ مسکرا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر اس نے یوں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان محمدا رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی خدمت کو دیکھ کر اور اللہ کے نبی کا اخلاق کو دیکھ کر یہودی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ ہمارے خطے وار جماعت کے ساتھی آنے والے مہمانوں کا، آنے والے ساتھیوں کا وہ ذہن بناوے اور ان کے سامنے اس طریقے پر اپنے آپ کو بچھا دے کہ آنے والے مجمع کے دل میں جگہ ہو جائے۔ ہمارے قریب کے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ڈاکٹر نادر علی خان صاحب، سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے اللہ والوں میں سے تھے، بڑے آدمی تھے، ایجوکیٹ مجمع تو ان کو جانتا ہی ہے۔
علماء کرام بھی ان کو جانتے ہیں، بڑے عالمی تھے، وہ یوں فرمایا کرتے تھے اگر کسی انسان کو تم سے محبت کرانی ہے تو اس کی خدمت کرو، خدمت کرو۔ اگر تمہارے دل میں کسی کی محبت کو پیدا کرنی ہے اس کی خدمت کرو، خدمت کرو گے خدمت تو تم اس کے دل میں گھس جاؤ گے، اگر خدمت نہیں کرو گے تو اس کی نظروں میں رہو گے۔ کیا رہوں گے؟ تمہیں ہماری نظر موچھو، کیا مطلب؟ تمہارے پیچھے کو لگا ہوا ہے۔ خدمت کرو گے اس کے دل میں آ جاؤ گے، اور خدمت نہیں کرو گے تو اس کی نظر میں رہو گے، اور نظر میں رہنا تو خطرے کی چیز ہے، اور دل میں رہنا تو محبت کی چیز ہے۔ محبت میں مزہ ہے جب دل دل سے ملتا ہے، مگر مشکل تو یہ ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ جب ہوتی ہے خدمت، جسے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دعوت برکاتہ کی زبان پر یہ بات سنی ہے کہ خدمت کا درجہ شہادت کے بعد سب سے بڑا درجہ خدمت کا ہے۔ آنے والے مہمانوں کی، آنے والے ساتھیوں کی خدمت کرنا۔ یہ فرماتے ہیں عبادت کے لیے مکمل اخلاص چاہیے، نماز پڑھنے کے لیے مکمل اخلاص، تو بھی اللہ کی بارگاہ میں نماز قبول ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کہ عبادات کے لیے مکمل اخلاص چاہیے، لیکن اگر خدمت میں اگر اخلاص کم ہوگا تو بھی چلے گا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ خدمت میں اخلاص کم ہوگا تو بھی چلے گا۔ کیوں؟ عبادت کا تعلق خالق سے ہے، خدمت کا تعلق مخلوق سے ہے۔ عبادت کا تعلق خالق سے ہے، نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، صدقہ اللہ کے لیے، حج اللہ کے لیے، خیرات اللہ کے لیے۔ عبادت کا تعلق خالق سے ہے، خدمت کا تعلق مخلوق سے ہے۔ آپ کو مخلوق کی خدمت کرنا ہے، اور سب سے بڑی تواضع یہ ہے جتنے ایک انسان بالکل میلا کچیلا ہے اس کو تم نے کندھے کا سہارا دے دیا، اس کے سامان کو تم نے اٹھا لیا، غریب آدمی ہے اس کو تم نے عزت دے دی، اس کے دل میں تمہاری جگہ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جماعت آپ نے روانہ فرمایا اللہ کے راستے میں، صحابہ کے زمانے میں جماعت کام کر کے واپس آئی تو صحابہ نے جب کارگزاری سنائی ایک آدمی کی بڑی تعریف فرمائی، کارگزاری سنانے والے نے بڑی تعریف فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جماعت میں ایک ساتھی اتنا بڑا دیندار تھا، جب بھی اونٹنی پر اپنے گھوڑے پر سواری پر سوار ہوتا تھا قرآن پڑھتا تھا، اپنی سواری سے نیچے اترتا تھا تو اللہ کی عبادت میں لگ جاتا تھا، دین میں روزہ رکھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا اور نماز میں قرآن پڑھتا تھا۔ یہ کارگزاری سنائی بڑی محبت کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا بتاؤ اس کی سواری کو کون باندھتا تھا؟ اس کی سواری کو کون باندھتا تھا؟ اس کے بستر کو کون بچھاتا تھا؟ اس کی خدمت کو کون کرتا تھا؟ اس کو کھانا کون کھلاتا تھا؟ تو ان جماعت فرما ہم کھلاتے تھے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے تم تمام کے تمام اس نماز پڑھنے والے سے اچھے ہو۔ یہ شریعت میں خدمت کرنے والوں کا وہ مقام ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے خطے والے جتنے بھی ساتھی ہیں، ہمارا مجمع بھی ظہر کے بعد شروع ہوگا، حلقوں سے لوگ آئیں گے، مسجدوں سے لوگ آئیں گے۔ جب بھی ہمارے تشکیل کا وقت ہو بیانات ہوں گے، اور بیانات کے بعد تشکیل کا موقع ہو، اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے، ابھی یہاں تشکیل ہو رہی ہے، ہماری بڑے بڑی فکر سے بات فرماتے ہیں، اور مجمع کی صلاحیت کو ٹھکانے لگانا یہ ہمارے آنے کا مقصد ہے۔ کھانے کا زون شروع ہو جاتا ہے، اور کھانے کے زون ابھی تو یہاں عشاء کی نماز ہوگی، اور عشاء کی نماز کے مکمل ہونے کے بعد ہمیں کھانا کھانا ہے۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیان ہوگا، بیان کے بعد تشکیل ہوگی، اور تشکیل کے بعد پھر نماز ہوگی، اور نماز کے بعد ہمیں کھانا کھانا ہے۔ ایسا نہ ہو آنے والے مجمع کے پہلے ہم کھانے کی لائن میں کھڑے ہو جائیں۔ خطے وار جماعت کے ساتھی تو نمائندہ ہیں، نہیں کوئی آدھا گھنٹہ بعد میں کھائیں گے تو کیا مر جائیں گے؟ کیا کوئی تکلیف ہو جائے گی؟ ایثار، اپنے آپ کو پینا اور اپنے آپ کو تھوڑا تاخیر کرنا، تاکہ بزرگوں کی باتوں میں جو اللہ نے روشنی رکھی ہے ان کی سفروں کی قربانیوں کی برکت سے ہم مجمع کا سپورٹ کریں۔ اس تشکیل کے وقت میں چونکہ دور دور تک مجمع ہوتا ہے، خطے وار جماعت کے جو ساتھی تشکیل کے ساتھی ہیں، اور خطے وار جماعت کے ساتھی اپنے ساتھیوں کو بٹھا کر تشکیل کر کے ان کو کھڑا کریں، ان کے ناموں کو لکھیں اور ان کے ناموں کو لکھ کر ان کو آگے بھجواوے۔ ایک تو مجمع وہ ہے جو مجمع پہلے سے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، ان کے نام تو آپ تشکیلی کمرے میں جا کر
اپنے تشکیل کے ذمہ داروں سے ان کے نام کو رجسٹر میں درج کراوے اور اپنی اپنی جماعتوں کو لکھاوے. لیکن جب مغرب کی نماز کے بعد کی مجلس ہوتی ہے، ظہر کے بعد کی مجلس ہوتی ہے، ان مجلسوں کے اندر جو بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کے بعد ہمارے ساتھی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کھڑے ہوتے فجر کی نماز کے بعد، خاص طور کی مجلس مغرب کے بعد کی مجلس میں. اس وقت ہمارے خطے وار جماعت کے ساتھی اپنے ساتھیوں کا ذہن بنا کر ان کو تشکیل پر ابھارے. ایسا نہ کھانے کے زون بھی شروع، اور ہم کھانے کے زون والوں سے بھی درخواست کی جاتی ہے ہمیشہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے کہ کھانا شروع نہ کریں، لیکن ہم لوگ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر نماز اپنے الگ سے پڑھتے ہیں. ارے بھائی 2 دن ہم پنڈال میں آئے ہیں، یہاں اصول و ضوابط ہیں، اگر ہم ان اصول و ضوابط کے مطابق اگر ہمارا مجمع یہاں کام کرتا رہے گا تو کام کرنے والوں کو بھی مزہ آئے گا اور مجمع کی بھی تربیت ہوگی. تو تشکیل کا ساتھ دے کر ہمارے ساتھیوں کا ذہن بناوے. اجتماعی مجلس کے پورا ہونے کے بعد ہمیں دیکھو یہی نہیں 2 دن کی ہماری مسجد ہے، ہمارے بڑے فرماتے ہیں یہ 2 دن ہماری معتکف ہے، معتکف اعتکاف کے کرنے کی جگہ ہے. جس طریقے پر اللہ کے گھر کے مسجدوں کے آداب ہے، اسی طریقے پر پنڈال میں ہماری معتکف ہماری اعتکاف کی مسجد ہے. ہم یہاں دنیا کی باتیں نہ کریں، یہاں کی صفائی کا خیال کریں، بغیر ضرورت کے ہم پنڈال کو نہ چھوڑیں. انفرادی وقت میں جب کوئی مجلس نہ ہو، ہمارے خطے میں ہمارا بہت بڑا مجمع اپنے اپنے علاقوں سے آیا ہے، اپنے اپنی مسجدوں سے آیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے ان کا فردن ان کا ذہن بناوے، ان کا ذہن بناوے فردن. بھائی دیکھو آپ اجتماع میں آئے ہیں، بہت سارا مجمع صرف اجتماع میں 2 دن کی نیت سے آیا تھا، لیکن 2 دن میں ہمارے محنت اور قربانی کی وجہ سے اللہ والوں کے بیانات کے سننے کے بعد اور ہمارے اخلاق ہماری دعوت کی فکر کی وجہ سے یہ مجمع اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آنے والے جب تک ہماری دعا مکمل نہ ہو جائے، ہمارے خطے وار جماعت کے ساتھی اپنی مسجدوں کے آنے والے عملے کو اور اپنے حلقوں کے آنے والے عملے پر بڑا دھیان دے. اجتماعی مجلسوں میں ان کو جوڑے، تشکیل کے وقت کھڑے ہو کر ان کے ناموں کو لکھ کر ان کو آگے بٹھاوے. اور اجتماعی وقتوں کے علاوہ جب انفرادی وقت ہو تو انفرادی وقت میں ان کا ذہن بنا کر ان کی تشکیلیں کرے اور ساتھی تیار ہو جاوے. تیار ہوتے ہی اس کو لے کر تشکیل کے کمرے میں جا کر اس کے نام کو لکھاوے. یہ ہمارے خطے وار جماعت کے ساتھیوں کی ذمہ داری ہے. ایسا نہ ہو کہ بھئی منا کیا کہیں گے یا سرکھیت کے اجتماع میں کہ سرکھیت کے اجتماع میں بھجیے بہت اچھے تھے، وہ گھر جا کر یہ بات کرے گا تو نے کھائے تھے بھجیے، زوردار بھجیے یار، تو نے چائے پی تھی، زوردار چائے، کیونکہ وہ بیٹھا ہی نہیں ہے، اسے صرف بھجیے ہوٹلوں میں جا کر کھائے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ میں یوں نہیں کہتا کہ بھجیے نہ کھاوے، ناشتہ نہ کرے، بلکہ اجتماعی اعمال کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ انفرادی وقت میں ان کا ذہن بنا کر لوگ اپنی ضرورت سے بھی فارغ ہو جاوے، تاکہ وہاں جا کر اپنی بیوی کو کارگزاری سناوے، کیا اجتماع ہوا تھا، کیا بزرگوں کی باتیں ہوئی تھی، اب تو میں کبھی نماز چھوڑ نہیں سکتا. اے میری پیاری بیوی، اللہ نے مجھے اور آپ کو دین دیا ہے اور تم بھی کبھی نماز نہیں چھوڑو گی، ہمارے گھر میں تعلیم کے حلقے لگیں گے. یہ ساری فکروں کی باتیں گھر جا کر اپنے دوستوں کے سامنے کارگزاری سنائے گا. انشاءاللہ ہمارا اجتماع اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہوگا اور ایک پنڈال جو ہمارا جو شامیانہ یہ پنڈال میں جمع ہونے کی برکت سے پورے علاقے میں خیر کے دروازے کھول دیں گے. یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل بڑے بڑے کام کراتے ہیں. اب خطے وار جماعت کے ساتھی بازار میں گھوم رہے ہیں، یہاں تشکیل ہو رہے اور ہم بازار میں ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے اگر ہم نے ذمہ داری کو پورا نہیں کیا تو عمل کبھی مکمل نہیں ہوگا. ناقص مجاہدے پر ہدایت نہیں ہے، مکمل مجاہدے پر ہدایت ہے. اس لیے ہم کو خطے وار جماعت کو اس لیے کہتے ہیں نا، ایسے سارے وہ خطے وار جماعت میں بھیجو جو پورے حلقے کے ان کے سامنے نوعیت ہو، حلقے میں چلنے والے ہو، پھرنے والے ہو، ان کے دل میں دین کے مٹنے کا درد ہو اور مجلسوں کے پابند ہو. بہت بڑا مجمع بھی باہر گھوم رہا ہے، خطے وار جماعت کے ساتھی بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے ذمہ دار قسم کے مجمع بھی ہوتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے ہر مجلس کی خود پابندی کرے اور آنے والے مجلس کو مجلس کی پابندی کرائے. اور جو صفائی والے بلکہ صفائی والے اگر موجود نہ ہو، جہاں بھی ہم میدان میں گزرے اور پنڈال میں ہو وہاں صفائی کا خیال کرے. ہمارے خطے میں جہاں بھی کچرا پڑا ہو بالکل کچرے کو اٹھا لے. یہ معتکف اعتکاف کی جگہ ہے، اللہ کے بندے نمازی پڑھیں گے. ہمارے جوتے ہمارے بڑے خطہ وار کی جماعت میں بات فرماتے ہیں، ہم اگر جوتوں کو لے کر اندر آوے ہو سکے تو پلاسٹک کی تھیلی میں رکھے،
اگر پلاسٹک کی تھیلی اگر ہمارے پاس نہ ہو تو اپنے جوتوں سے مٹی کو جھاڑ کر جوتے کو لاوے اور جوتے کو اپنے بستر کے نیچے رکھے، اپنے بستر کے نیچے دری کے نیچے اپنے رکھے، ورنہ کیا ہوتا ہے لوگ نماز پڑھتے سامنے جوتے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی جوتوں کی گندگی والی مٹی صفوں میں آ جاتی ہے اور انسان کی نماز کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہر خطے وار جماعت کے ساتھی اپنے خطے کو بالکل پاک اور صاف رکھے تاکہ کوئی گندگی نہ ہو اور ان کو محبت کے غصے نہ ہوئے، محبت کے ساتھ ان کو ترتیب بتائے، بھائی دیکھو چپل کی مٹی صاف کر کے آؤ اور اپنے چپل کو نیچے رکھ لو، اور چپل کو نیچے اپنے بستر کے نیچے رکھ لیا۔ اب جہاں یہاں اعلان ہوا بیان کا، اپنے چپل کو چھوڑ کر فوراً بیان میں حاضر ہو جائے۔ یہ ذمہ داری خطے وار جماعت کو ہے، اور جب نماز کھڑی ہوئے تو نماز کے کھڑی ہونے وقت صفوں کی پابندی اور صفوں کو صحیح کرانا، یہ ذمہ داری خطے وار جماعت کے ساتھیوں کی ہے۔ ہمارے خطے میں ہمارے بستر کو اس طریقے پر لگاوے کہ ہماری صف کے دوران بستر نہ آئے، اس طرح بستروں کا نظام ترتیب سے ہو ہمارا، اس طرح بستر ہمارے لگاوے، اور جو ہماری جو پٹی ہے، پٹی کون سے کلر کی پٹی ہے؟ پیلے کلر کی ہے، پیلے کلر کی جو ہماری پٹی، بلکہ پٹیوں پر صف لگا دی ہے، تو جہاں ہماری صف ان صفوں پر ہماری ایڑیوں کو، ہماری جو صف صحیح ہوگی وہ ایڑیوں سے ہوگی، کندھے کو کندھے سے ملانا ہے، ایڑیوں کو برابر رکھنا ہے۔ اس طریقے پر خطے وار جماعت کے ساتھی اگر ہمارا سامان اگر برابر نہیں ہوگا، چپل ادھر ادھر پڑے ہوں گے تو گندگی کا خطرہ ہے، سامان ادھر ادھر پڑا ہوگا تو سب کے ٹیڑھی ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے، بلکہ میرے نبی جب تک صفے صحیح نہیں ہوتے تب نماز نہیں پڑھواتے تھے، اور یوں فرمایا اگر تم صفوں صحیح کرو گے اللہ تمہارے دل کو صحیح کر دے گا، اگر تم نے صفوں کو ٹیڑھا کیا اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ کہ نماز کے وقت صفوں کے صحیح کرنے کی بڑی ترغیب ہے۔ ہمارے خطے وار جماعت کے ساتھی کی ذمہ داری ہے اپنی صفوں کو صحیح کریں، صفوں کو صحیح کرنا سب ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک ایک چیز جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو بتائی ہے کہ ہمارا خطہ بالکل صاف ہو، ہمارے چپل بستروں کے نیچے ہو، نماز کے وقت میں ہماری صفوں کی بالکل لائن کی ترتیب ہو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تو ذمہ داری پوری ہوگی۔ اس طریقے پر جو ہماری پانی کی جماعتیں، پرب کی جماعتیں اور پانی پلانے والے ساتھی بھی ان کو پانی بڑی محبت سے ان کو پلاوے، اور پانی پینے کے بعد اتنا ہی پانی پیوے جتنا ہم کو پانی، اتنا ہی پانی لیوے، اور اتنا ہی ٹھنڈی کے موسم میں گلا سے بھر بھر کے دوں گے تو کبھی کبھی پانی بچ جاتا ہے اور پانی کے پرب کے اطراف میں پورا کیچڑ ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں جتنے ہمیں پانی کی ضرورت ہو، جسے پانی کے سبیل والے جو ساتھی یہاں بیٹھے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ بھی آدھا گلاس، پونا گلاس، ٹھنڈی کا موسم ہے اگر صبح سویرے پانی پلانا ہو، رات کے وقت میں پانی پلانا ہو، اگر دوپہر کا وقت ہے ایک گلاس پیوے، اور اگر ہم کو پانی لینا ہے تو بھائی پانی کم بھرے تاکہ ادھر ادھر پانی کو نہ گراوے، وہاں کیچڑ ہوتی ہے، بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ پنڈال کو سب دیکھو ابھی کتنا خوبصورت پنڈال دکھ رہا ہے، چاروں طرف آنے والا مجمع جب آئے گا تو کتنا خوش ہوگا، صفیں کیسی اچھی بچھی ہوئی ہے اور آنے والے مجمع کا استقبال ہے۔ اسے میرے بھائیو ذمہ داری پورا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے وعدے ہیں کہ ہمارے جو ٹوائلٹ کے جو ساتھی ہے، ٹوائلٹ کو صاف کرنے والے ہیں، پیشاب کے صاف کرنے والے ساتھی، اگر دیکھو میرے بھائیو اگر وہاں کوئی گندگی اندر پڑی ہوئی ہو اور میں اور آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گئے گئے تو گندگی کو صاف کرنے بہت بڑی خدمت ہے۔ ایک اجتماع کے اندر ایک ساتھی کا موبائل استنجا میں، اس زمانے میں ایسے پکے استنجا نہیں بنا کرتے تھے، وہ کھڈوں والے آپ نے دیکھے ہوں گے، موبائل گر گیا، خدمت کے ساتھ ہی کھڑے تھے، ایک نوجوان آیا، کیا ہوا بھائی کیوں پریشان ہو؟ کہ میرا قیمتی موبائل اندر گر گیا ہے، حالانکہ اندر ناپاکی تھی۔ وہ نوجوان اندر اترا اور اندر اترنے کے بعد موبائل کو نکالا، موبائل کو پرب پر پانی پر جا کر نل پر جا کر برابر پاک اور صاف کیا اور اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا، اور وہ بیچارہ غسل کر کے بھی آیا ہی تھا اور دوسرے کا موبائل گر گیا، کبھی میرا بھی موبائل گر گیا ہے۔ دیکھو اجتماع کے موقع پر خدمت، اس نے کہا کوئی بات نہیں میں اپنے کپڑے دوبارہ نکالتا ہوں، پھر اس نے اندر ہاتھ ڈالا اور موبائل کو نکالا اور نکال کر اس کو دوبارہ موبائل صاف کر کے دیا، پھر اپنے کپڑے بدلے۔ کیا ایسا آدمی جنت کا مستحق نہیں بن سکتا؟ یہ عمل ہے جو کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ مانا حسین مدنی نور اللہ مرقدہ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، ایک انگریز کو دیکھا، انگریز ٹوائلٹ میں گیا، ٹوائلٹ میں گندگی تھی، انگریز نے دیکھا ٹوائلٹ میں گندگی ہے، وہاں سے واپس آ کر بیٹھ گیا۔ مولانا مدنی بڑے اللہ والے تھے، اس نے دیکھا انگریز ٹوائلٹ میں گیا ہے لیکن ٹوائلٹ کی گندگی کو دیکھ کر واپس آیا۔ مولانا مدنی اندر گئے اور اندر جانے کے بعد اپنے ہاتھ سے اتنے بڑے بخاری شریف پڑھانے والے بہت بڑے عالم دین
پوری ٹوائلٹ کو صاف کیا اور ٹوائلٹ کو پاک کیا. پھر آنے کے بعد فرمایا بھائی جاؤ, میں ابھی جا کر آیا ہوں لیکن ٹوائلٹ تو صاف تھی. یوں نہیں کہ میں نے صاف کی ہے. جب وہ انگریز جب اندر گیا ہے اور اندر جانے کے بعد ٹوائلٹ کو صاف دیکھا, اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد جب واپس آیا تو مولانا مدنی کا عاشق بن گیا. مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ پر اجتماع میں پہنچے ہوئے ہیں تو مشورے میں طے ہوا, ایک بوڑھے میاں کو کہا مولانا مدنی کے ساتھ ایک خادم لگا دو. ایک خادم کو یوں کہا مولانا مدنی کے کمرے کی خدمت آپ کرو, مولانا مدنی کی جو بھی ضرورت ہو. وہ خادم پتہ رات کو کہاں چلا گیا, اور یہ بوڑھے میاں میواتی تھا, وہ حقہ پیتا تھا. مولانا مدنی رحمت اللہ رات کو تہجد کی نماز میں اٹھے, اور اٹھنے کے بعد وہ بوڑھے میاں سمجھے کہ خادم اٹھا ہوگا تو پوچھا بوڑھے میاں کوئی ضرورت ہے کہ آگ لے کر آگ حقہ پینا ہے, آگ لے کر حقہ پینا ہے. اتنے بڑے شیخ الحدیث کے منصب پر فائز, اتنے بڑے عالم دین آگ لے کر آئے, اور یہ بوڑھے میاں کرسی پر بیٹھا بیٹھا حقہ پی رہا ہے میواتی. اور حقہ پینے کی جب صبح کی روشنی ہوئی تو دیکھا خدمت کرنے والے مولانا مدنی ہیں. مولانا مدنی ہے تو کہا مولانا تم تھے, میں سمجھا کوئی خادم ہوگا. فرمایا کوئی بات نہیں ہے, تم کو حقے کی ضرورت تھی اور مجھے جنت کی ضرورت تھی. تم کو حقے کی ضرورت تھی, مجھے جنت کی ضرورت تھی. میں نے تمہاری خدمت کر کے میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں اور میں جنت کو بنانا چاہتا ہوں. ہم آرڈر نہ کریں, یہاں خدمت کرنے والے بنے. جہاں بھی کچرا لگے, جہاں بھی صفائی لگے, فون نہ کرے صفائی والی کی جماعت کو بھیج دو. صفائی کی جماعت کی ذمہ داری کو وہ صفائی کرتے رہے, لیکن خطے وار جماعت کے ساتھ ہی آنے والے مہمان یہاں بہت اچھے انداز میں رہے, ان کو سہولتیں ملے, ان کی فکر کر کے جہاں بھی گندگی ہو, ٹوائلٹ میں گندگی ہو, گندگی کو صاف کرے, پیشاب خانے کو صاف کر دے, اور جہاں پانی کے پرب میں اور جہاں وضو کے نل ہیں, جہاں تکلیف ہو وہاں تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے, اور میرے بھائیو پانی کو کم استعمال کرے. یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ ہم تمام کی ذمہ داری, جو ہماری پارکنگ کی جماعتیں ہیں, استقبال کی جماعتیں ہیں, اسی طریقے پر ہماری پانی کی سبیل لگانے والی جماعتیں ہیں, استقبال کی جماعتیں ہیں, اور ہماری چوکیدار کی جماعت. دیکھو چوکیداری کیوں کرنی ہے, چوکیداری کیوں کرنی ہے, جسے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں ایک بار ہمارے پاس جہاں پر اجتماع تھا وہاں کے پولیس کے لوگ آئے اور کہا حضرت اتنا بڑا مجمع ہے, ہماری ضرورت نہیں ہے. فرمایا دیکھو ہمارے یہاں تو کوئی لڑائی نہیں ہوتا, کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, آپ کو آنا ہو تو آپ بالکل آ سکتے ہیں, کوئی انکار نہیں ہے, لیکن ہمارا مجمع تو وہ آنے والے اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ بھی لاکھوں کے مجمع اجتماع میں ہوتا, بعد بعد جگہوں پر کہیں کوئی جھگڑا نہیں, کہیں کچھ نہیں. یہ چوکیداری کی جو جماعت ہے ان کو چوکیداری ثواب کی نیت سے کرنی ہے, اور رات کو بتیاں لگا لگا کے دیکھے نہیں ہونا, لوگوں کی آنکھیں خراب ہوگی, لوگوں کی نیند بگڑے گی, بلکہ چوکیداری کرنے والی جماعت چوکن نہ رہے, چوکن نہ کہ کہیں ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جاوے کہ کسی کا موبائل کسی نے اٹھا لیا یا کسی کے پیسے اٹھا لیے تو چور نہ کہے, بلکہ اس کو پکڑ کے کسی کے حوالے نہ کرے, بلکہ اس کو بٹھا کر محبت کے ساتھ سمجھاوے بھائی یہ چیز مناسب نہیں ہے. ولی اللہ سے فرمایا کرتے تھے ایمان بنے گا تو چوری چھوٹ جائے گی, اور یہ سارا شامیانہ اس لیے بادا ہے کہ ان کے سامنے ایمان کی باتیں کرائی جاتی ہیں. اس لیے آنے والا مجمع اپنے خود کے جان کی, مال کی, عزت کی حفاظت کرے. ایک آخری بات میں کہہ رہا ہوں, خدم اللہ سے فرمایا کرتے تھے کہ میری بنگلے والی مسجد میں جو لوگ بھی آ رہے ہیں ان کی جان, ان کی مال, ان کا مال, ان کا وقت, ان کی صلاحیت میرے گردن پر ہے. 4 باتیں فرماتے تھے, ان کا جان, ان کا مال, ان کا وقت, ان کی صلاحیت میرے گردنوں پر ہے. مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. آنے والا مجمع جو اجتماع میں ہمارا 12-13 ہزار کا مجمع آئے گا, ایک خطے وار جماعت کی ذمہ داری ہے کہ ان کا جان صحیح لگے, ان کی جان کو وصول کرے, ان کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کی کوشش کرے, ان کے وقت کو وصول کرے, ان کے مال کو وصول کرے, اور ان کے جذبات, ان کی صلاحیت اللہ کے دین کی محنت کے پیچھے, اور اللہ کا دین دنیا میں زندہ کیسے ہو جاوے ان کے پیچھے محنت کرے. آنے والے مجمع کو وصول کرنا, ان کا ایک ایک منٹ ہم وصول کریں, 2 دن اپنے آپ کو تھکاوے. حضرت اللہ سے فرماتے تھے دین میں محنت کرو ہڈیوں کو پگھلانے والی, اور راتوں کو دعا کرو دلوں کو تڑپانے والی. ہم مجمع پر تھکے, انفرادی طور پر ان کے ذہن کو بنا کر ان کا جان قیمتی بنے, ان کا مال قیمتی بنے, اور ان کا وقت قیمتی بنے, اور ان کی صلاحیتیں دنیا سے ہٹ کر, دنیا کی ٹھیکروں سے ہٹ کر اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے ان کی صلاحیت لگے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کی صلاحیتوں کو لگوایا تھا. یہ ہمارے مجمع کی فکر ہو, کریں گے انشاءاللہ. آج جمعہ کا مبارک دن ہے ماشاءاللہ, تو جمعہ کے دن کے اندر بھی 1 بجے ہماری جمعہ کی اذان ہوگی اور 1:30 بجے ہمارا خطبہ شروع ہوگا.
آج کا دن پھر ظہر کے بعد بھی ہماری مجلس ہوگی، ہمارے اکابر آ جائیں گے. یہ پورا جو مجمع ہے نا، مجمع جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اس معتکف کی جگہ میں رکھنے کی کوشش کرے. ضرورت سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد فوراً اندر آ جاوے اور اپنے مجمع کو جوڑ کے رکھے. ایک بات میری رہ گئی، اور جب ہمارے یہاں جب تعلیم ہوگی، تعلیم کے وقت میں ایک طرف خواص کا مجمع ہوگا، پھر کے بعد جماعت کی ذمہ داری ہے کہ جو مجلس ہمارے سامنے طے ہوئی ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ بھئی کل سنیچر کو 11 بجے علماء کی مجلس ہے اور 10 بجے خواص کی مجلس ہے. ایسے وقت میں یہاں تعلیم کے حلقے لگیں گے. تعلیم کرنے والا ساتھی ہمارا طے ہو چکا ہوگا. تعلیم کرنے والا ساتھی پہلے فضائل قرآن کے پڑھنے کے بعد ساتھیوں کو ترغیب دے کر پھر قرآن کریم کے حلقے لگاوے. قرآن کریم کے حلقے لگنے کو ان کا قرآن صحیح کراوے. ایک آدمی کبھی جماعت میں نہیں گیا، کبھی اللہ کے راستے میں نہیں گیا، اجتماع کے موقع پر آیا اور اس نے اپنا قرآن اپنی صورتیں سنائی، دیکھا میرا قرآن صحیح نہیں ہے، اگر تم نے اس کی سورہ فاتحہ ٹھیک کرا دی کتنا راضی ہوگا. اور وہ کہے گا یار صرف 2 دن میں میری سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں ہوئی، مجھے اللہ کے راستے میں 4 مہینوں میں جانا چاہیے. اور قرآن کے حلقے لگانے کے بعد تعلیم ہماری کتابوں کے اندر ہوئے اور تعلیم کے وقت پورا مجمع ہمارا جڑا ہوا ہو. لیکن اگر اتنا بڑا مجمع ہو گیا کہ ہماری آواز اگر وہاں نہیں پہنچتی تو مشورے سے خطے والے 2 تعلیم کے حلقے کر لیں. اس کے بعد ہمارا 6 صفات کا مذاکرہ ہو اور 6 صفات کے مذاکرے کے بعد ہماری تشکیل ہونی چاہیے. تعلیم کرنے والا ساتھی ذمہ دار تعلیم کے وقت میں مجمع ادھر ادھر چلا جاتا ہے. ایک خطے و جماعت کے ساتھی اپنے خطے میں ذہن بنا دے اتنے بجے تعلیم ہوگی ہمارا پورا مجمع اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے خطے میں آ جاوے اور وقت پر ہمارا تعلیم کا وقت شروع ہو جاوے. شیطان کیا کرتا ہے؟ وقت کو برباد کرنے کی کوشش کر لیتا ہے. اس لیے ایک مرتبہ اجتماع کے موقع پر حضرت جی کا اجتماع تھا بنگال میں، اور ایک اجتماع کے میدان میں ایک کالی چیز ظاہر ہوئی آسمان و زمین کے درمیان. تمام مجمع تتر بتر ہو گیا. مولانا عمر صاحب پالم پوری کی بات چالو ہے، مجمع تتر بتر ہو گیا. حضرت کے آنکھوں میں آنسو. حضرت کیا ہو رہا ہے کہ مجمع دھیان سے بیان سن رہا تھا اور قربانی زندہ ہو رہی تھی. نیا مجمع اللہ کی محبت اپنے دلوں میں لے رہا تھا. شیطان کو بہت غصہ آیا اور شیطان اپنی شکل کو ظاہر کر کے مجمع کو تتر بتر کر دیا. شیطان ہمارے وقت کو برباد کرنے کی فکر میں ہے. آنے والا مجمع تعلیم کے حلقے میں ٹوٹ جائے. 6 صفات کے مذاکرے ہونے کو ان کی تشکیلیں کرے. ایسے وقت میں ایک خطے وار جماعت کے ساتھی دیکھے اگر کوئی علماء کرام آئے ہیں اور ان کو پتہ نہیں علماء کی مجلس کا وقت ہے کہ مولانا صاحب آپ کی مجلس یہ عبادت خانے کے اندر جو داہنی سائڈ ہے وہاں علماء کی مجلس 11 سے 12 کے بیچ میں آپ تخت سے اعلان نہیں ہوگا علماء کی مجلس کہاں ہوگی کیا ہوگی. اس لیے خطے وار جماعت کو ساری مجلسوں کا پتہ ہو کہ آپ کی مجلس علماء کرام کی 11 بجے عبادت خانے میں ہے. خواص کے مجمع کی مجلس 10 بجے ہے. دیکھا بھی ہمارے خطے میں کوئی خاص قسم کا آدمی ہے، چودھری قسم کا آدمی ہے، کوئی ایسا لیڈر نوجوان ہے، ان کو وہاں سے کھڑا کر کے ان کو وہاں جا کر چھوڑ کر آوے. ایسے وقت میں کہ ظہر کی نماز پر ہماری مجلس مقام اعمال کی ہوگی. مقام اعمال کی مجلس میں ہمارے تمام کے تمام ساتھی اپنی اپنی مسجدوں کے اعتبار سے بیٹھے حلقے میں جب ان کو پرچے دیے جائیں گے اور پرچے میں اس وقت اپنی ترتیب بنے گی. ہر مہینے کی 3 دن کون لگائے گا، 4 مہینے کون لگائے گا، 5 کام کی پابندی کون کرے گا، 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے کون لگائے گا. یہ پرچہ آپ کو تیار کر کے ایک آپ کے پاس رکھنا ہے، ایک تخت پر پہنچانا ہے. اور آپ کو عصر کی نماز کے بعد کل اسٹوڈنٹ کی مجلس ہے، آپ نے عصر کے بعد دیکھا اپنے آنے والے خطے میں اسٹوڈنٹ کو سمجھا دے کہ عبادت خانے میں آپ کی عصر کے بعد اسٹوڈنٹ کی مجلس ہوگی. ان بچوں کو لے کر وہاں پہنچاوے. بات میرے بھائی لمبی ہو جائے گی کیونکہ جمعہ کا مبارک دن ہے. بہت ساری باتیں بھی بتانے کی باقی ذمہ داری کے حساب سے یہ تو لمبی چیزیں ہیں. اگر یہ مجمع اگر انہی باتوں پر اگر عمل کر لے گا انشاءاللہ تو پروردگار عالم ہماری تربیت بھی کرے گا. اسے میرے بھائیوں ذمہ داری کے پورا کرنے پر جنت کی بشارت ہے، جنت کے وعدے ہیں. ہم تمام کی گزارش ہے کہ اس آنے والے مجمع کو وصول کرنے کی فکر کریں. پروردگار عالم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعہ کے بعد مجلس بھی ہوگی، یہ پتہ نہیں کہاں ہے، بتا دیں گے، وہ بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. بھائی دیکھو 1 بجے اذان ہوگی جمعہ کی، اس لیے ہمارے اکابر پہنچ جائیں گے، اس لیے ہم مجمع کو جوڑنا نہ پڑے. اذان کے پہلے ہمارا مجمع صفوں کے اندر آ جائے ماشاءاللہ. اذان کے پہلے جمعہ کا مبارک دن بھی ہے اور اس کے بعد 1:30 بجے ہمارا اذان اور تکبیر کے خطبے کے درمیان وقت ہے. سورہ کہف کی تلاوت کر دے، معمولات پورے کرے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے اور پورا دن بھی اپنے اپنے خطوں میں ہم عبادات میں تلاوت میں معمولات میں مشغول رہیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر جمعہ کی نماز کے بعد فوراً مجلس ہوگی. ابھی 12 بجے کھانا کتنے بجے؟ 12 بجے بھی کھانے کا نظام بنے گا. ساتھی فوراً 12 بجے کھانے سے فارغ ہو جاوے. فارغ ہوتے ہی عبادت خانے کے اندر آ کے ساتھی بیٹھ جاوے. 11:15 کو 2 ساتھی بزرگوں کے خیمے میں چلے جاوے. السلام علیکم.
11:15 بجے دو قسم کے ذمہ دار ساتھی 11:15 بجے دو قسم کے ذمہ دار ساتھی یہ بزرگوں کے خیمے میں چلے جاتے ہیں، دو ساتھی ہر حلقے کے. اور عصر کی نماز کے بعد ہمارا مشورہ ہوگا، ہر حلقے کے 5 ساتھی جو طے کیے ہیں نا، اس ساتھی بھی عصر کی نماز کے بعد وہاں پہنچے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. یہ مشورہ ابھی ہو جائے گا پورا، دو ساتھی چلے جائے گا اندر. اچھا بھائی دو ساتھی ابھی پہنچ جاوے بزرگوں کے کمرے میں ہر حلقے